السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ ہود پارہ نمبر 12 کا دوسرا رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ ولئن اور اگر اذقنا الانسان ہم چکھائیں انسان کو، منا اپنی طرف سے، رحمتن رحمت، ثم پھر نزعناها ہم چھین لیں اس کو، منہ اس سے، انہ بے شک وہ، لیعوس یقیناً بہت مایوس، کفور ناشکرا، بہت زیادہ ناشکرا۔ یہ انسانی فطرت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت کا مزہ چکھائیں، کوئی رحمت اپنی طرف سے دیں، پھر تو بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ایسا وقت آتا ہے کہ اس کی ناشکری کرنے کی وجہ سے وہ نعمت اسے چھین جاتی ہے۔ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دے۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی نعمت دی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھینتا۔ یہ چھیننے کا اللہ تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف اس لیے کی ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے نا، کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی اذن سے ہوتا ہے۔ اللہ کی اذن کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہوتی ہے اپنی رحمت سے، ہم ناشکری کر کے اسے گنوا دیتے ہیں، وہ ہم سے چھین جاتی ہے ناشکری کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ چھینے، ہماری اپنے اعمال کی وجہ سے وہ ہم سے چھین جاتی ہے۔ تو پھر انسانی فطرت ہے کہ اکثر انسان جو ہوتے ہیں ان کی طبیعت کیسی ہوتی ہے کہ وہ ناشکری کرتے ہیں، بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں مستقبل کے بارے میں کہ اب مجھ پر جو پریشانی آئی ہے یہ مجھ سے کبھی بھی نہیں جانی۔ اتنا مایوس اور ناشکرا پن انسان کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ عام انسانوں کی فطرت ہے، سارے انسان نہیں ہوتے لیکن اکثر انسان ایسے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کا ذکر کیا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي۔ وَلَئِنْ اور اگر اذقناہ ہم چکھائیں، نعماء نعمت، بعد ضراء بعد تکلیف کے، مست ہو جو اس کو پہنچی، لیقولن ضرور وہ کہہ دے گا، ذہب السیئات چلی گئی برائیاں، عنی مجھ سے، انہ بے شک وہ، لفرح فخور بے شک وہ بہت شیخی بگاڑنے والا، فخر کرنے والا۔ فریحہ کون سا خوش ہونا ہوتا ہے؟ جس میں اتراہٹ بھی آ جائے، تکبر بھی آ جائے، اس کو فریحہ کہیں گے، یعنی وہ اترانے لگ جاتا ہے، فخور فخر کرنے لگ جاتا ہے، تکبر کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ بھی انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اگر پہلے کوئی تکلیف پہنچی ہوتی ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتے ہیں تو پھر بہت اترانے والا، فخر کرنے والا، غرور اور تکبر کرنے والا ہو جاتا ہے، یعنی اپنی اس پریشانیوں کو ہی بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اتنی پریشانیاں مجھ پر آئی تھیں وہ ختم کر دیں۔ یہ بھی اکثر انسانوں کی فطرت ہے، وہ ایسے کرنے لگ جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کی اللہ تعالیٰ نے آگے تعریف کی ہے۔ سارے انسان ایسے نہیں ہیں لیکن زیادہ تر انسانوں کی یہی فطرت ہوتی ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا مگر وہ لوگ جو صبروا جنہوں نے صبر کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کیے نیک، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، مغفرۃ وَأَجْرٌ کبیر مغفرت ہے اور اجر بڑا۔ ان آیات میں 3 آیات آپ نے پڑھی ہیں، اس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ انسانی فطرت بیان کی گئی ہے، پھر ان لوگوں کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو اس طرح کی صفات سے مبرہ ہیں۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عام اکثریت جو انسانوں کی ہے نا، وہ اس طرح کی ناشکری کرنے والی اور مایوسی اختیار کرنے والی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ملتی ہیں تب تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اترانے والے، فخر اور تکبر کرنے والے ہو جاتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو بہت مایوسی اختیار کرنے لگ جاتے ہیں اور ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ عام انسان کی فطرت ہے، لیکن وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں۔ صبر آپ کو پتہ ہے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا، مضبوط رکھنا، ثابت قدم رکھنا صبر کہلاتا ہے۔ مصیبتوں مصائب پر صبر کرنا بھی ہے، خوشی کے حالات میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا صبر کہلاتا ہے۔ تو کئی صورتیں ہیں، نیکی کے کام پہ اپنے آپ کو روک کے رکھنا بھی صبر کہلاتا ہے، برائی کے کاموں سے اپنے آپ کو روک کے بچا کے رکھنا وہ بھی صبر کہلاتا ہے، اچھے کام پہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا بھی صبر کہلاتا ہے۔
تو وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں، وہ ان لوگوں میں نہیں آتے جو تکبر کرنے والے ہیں یا جو بڑے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس پہ مایوس ہو جاتے ہیں، یہ ان لوگوں سے مبرہ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں۔ نیک عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ بار بار آتا ہے نیک عمل۔ نیک عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے، وہ نیک عمل کہلاتا ہے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ جو مومن ہوتا ہے نا، اس کے حالات اس سے برعکس ہوتے ہیں۔ میں آپ کو حدیث بتاتی ہوں، آپ کو اچھی طرح سے واضح ہو جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الزہد، اور باب ہے باب المؤمن امرہ کلہ خیرن، ٹھیک ہے، یہ اس کا باب ہے۔ ترجمہ میں آپ کو سناتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ مومن کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتا ہے اس میں اس کے لیے بہتری کا پہلو ہوتا ہے۔ اگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو اس پر شکر کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر یعنی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ امتیاز ایک مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو بھی فکر و غم اور تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ اسے کانٹا چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی غلطیاں معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ دو حدیثیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے، ایک تو ایمان ہوتا ہے اور صبر کرنے والا ہوتا ہے، نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کا رویہ ان لوگوں سے مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ صبر کرتا ہے مشکل حالات میں تو اجر پاتا ہے، اور اگر اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو تب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تب بھی اجر ملتا ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں اس کو بھلائیاں ہی بھلائیاں مل رہی ہوتی ہیں۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، پس شاید کہ تارکن آپ چھوڑنے والے ہیں، تارکن فاعلون کے وزن پر فاعل ہے، تارکن چھوڑنے والے ہیں، بعض ما یوحا جو وحی کی گئی الیکا آپ کی طرف، وضائکم اور تنگ ہونے والے ہیں، تنگ ہونے والا ہے بھی ساتھ اس کے، صدر کا سینہ آپ کا، ان یقولو کہ وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ کافر لوگ کہیں گے، لولا کیوں نہ، لولا بمانی حلہ ہے، اس کا مطلب ہے کیوں نہ، انزلہ اتارا گیا، نازل کیا گیا، علیہ اس پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کنزن کوئی خزانہ، او جاء یا آیا، معاہو ساتھ اس کے، ملک فرشتہ، انما بے شک صرف، انتا آپ نذیر ڈرانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کارساز ہے، نگران ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس بات سے کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے کہ کافر لوگ آپ کو باتیں کریں گے، آپ سے طرح طرح کے معجزے مانگیں گے کہ آپ کی طرف خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا یا آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، وہ بتاتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اس طرح کا کوئی معجزہ کیوں نہیں آپ دکھاتے؟ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوگا اور آپ اللہ کی وحی کو لوگوں تک پہنچانا چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، آپ نے صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نگران ہے، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نگرانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حالات سے خوب واقف ہے۔ ام یقولون افتراہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو گھڑ لایا ہے، یعنی کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ قرآن کو خود سے بنا کر لے آئے ہیں۔ کل کہہ دیجئے فَأْتُو پس تم لے آؤ بِعَشْرِ 10 سورن صورتیں مثلی ہی اسی کی مانند، مفتریات ودعو گھڑی ہوئی اور بلا لو، من استطاعتم جس کو تم استطاعت رکھو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ تم قرآن کو اپنی طرف سے بنا کر لے آئے ہو تو تم بھی اس کی طرح کی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ گھڑی ہوئی،
سورتن کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا. سورتن آپ نے تو پڑھا ہوگا نا، سورتن یا سورہ، ایک سورہ ہوتی ہے، یہ سورن اس کی جمع ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چیلنج ہے یہ کافروں کے لیے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن خود بنایا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو تم بھی اسی کی مانند 10 صورتیں بنا کر لے آؤ اور بلا لو جن کو تم استطاعت رکھو اللہ کو چھوڑ کے. اللہ کو چھوڑ کے جس کی مدد تمہیں چاہیے نا، ان کو بلا لو اور صورتیں بنا لو. ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں، اگر تم سچے ہو نا تو پھر تم یہ لے کر آؤ. لیکن کفار کھلے چیلنج کے باوجود 10 صورتیں تو کیا ایک آیت بھی نہ لا سکے تھے. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. فَإِن لَّمْ، پھر اگر نہ، یستجیبو وہ قبول کریں، لکم تمہارے لیے، یعنی اگر وہ تمہارے چیلنج کو، تمہاری بات کو قبول نہ کریں، فَاعْلَمُوا پس جان لو، انما بے شک صرف انزلہ نازل کیا گیا ہے، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، بعلم اللہ اللہ کے علم کے ساتھ، یعنی کسی اور کے علم کے ساتھ نہیں، اللہ کے علم کے ساتھ جو ان کا مالک و خالق ہے نا، اللہ کے علم کے ساتھ اس کو نازل کیا گیا ہے. وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اور نہیں کوئی معبود سوائے اس کے. فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ پھر کیا تم مسلمان ہوتے ہو، یعنی کافروں کو تم کہو کہ کیا تم پھر اللہ کے فرما بردار ہوتے ہو. اب تم پر واضح ہو گیا ہے کہ تم اس کے مقابلے میں کوئی آیت نہیں لا سکے، تو تم پھر اب اللہ کے فرما بردار ہوتے ہو، مسلمان ہوتے ہو. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. من کان یرید الحیات الدنیا جو کوئی جس کسی نے ارادہ کیا، جو کوئی ارادہ کرتا ہے. کانا جو ہے یہ ماضی کے لیے بھی آ جاتا ہے اور حال کے لیے بھی آ جاتا ہے. جو کوئی ارادہ کرتا ہے دنیا کی زندگی کا، وزینتہا اور اس کی زینت کا. دنیا کی زینت کیا ہے؟ دنیا کا مال و دولت، دنیا کی رونق، دنیا کی نعمتیں. نوفی الیہم ہم پورا دے دیتے ہیں ان کی طرف، اعمالہم ان کا اعمال، فیہا اس میں، یعنی ان کے اعمال کا اجر پورا دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. جو دنیا میں چاہتے ہیں، دنیا کی رونق، دنیا کا مال، دنیا کی زینت کے پیچھے رہتے ہیں، اسی کا ارادہ کرتے ہیں، اسی کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو ان کے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ اور وہ اس میں کمی نہیں کیے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی کمی نہیں کرے گا کسی کے حق میں. انہوں نے دنیا کے لیے اعمال کیے ہیں نا، تو دنیا میں ان کو پورا بدلہ دنیا کا ہی مل جائے گا اور آخرت کا نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے پاس ایمان کی شرط نہیں ہے. ایمان بھی ہوگا اور نیک اعمال بھی ہوں گے، پھر آخرت کی کامیابی ملے گی، ورنہ نہیں. اب جن لوگوں کا ایمان نہیں ہے، انہوں نے تو دنیا کی خاطر ہی کرنے ہیں نا سارے کام، تو دنیا میں اس کا بدلہ بھی اللہ نے ان کو دے دینا اور کمی نہیں ہونی ان کے حق میں، پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، لیسا نہیں لہم ان کے لیے فی الآخرت ہی آخرت میں، الا مگر نار آگ، ان کا پھر آخرت میں حصہ جو ہے وہ آگ ہی ہے. وحبط ما صنعوا فیہا اور باطل ہو گئے، تباہ ہو گئے، ما صنعوا جو انہوں نے کیا، فیہا اس میں، جو بھی دنیا میں انہوں نے اعمال کیے وہ سارے ان کے ضائع ہو گئے. وہ باطل ہو گیا، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے. کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا، اس لیے ان کے سارے اعمال جو ہے نا وہ ضائع ہو گئے دنیا میں ہی، اور آخرت میں ان کا کوئی اجر نہیں ہوگا ان کو. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. افمن کان کیا پھر جو ہے علی بینۃ واضح دلیل پر، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ اور پیچھے آیا اس کے، شاہد ایک گواہ، منہ اس کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے. اس کی تفسیر ذرا غور سے سمجھ لیں. کیا پھر وہ جو، یعنی وہ شخص وہ جو واضح دلیل اپنے رب کی طرف سے لے کر آیا ہے، یعنی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ اور پیچھے آیا اس کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، شاہدٌ ایک گواہی دینے والا، منہ اس کی یعنی اللہ کی طرف سے. وہ گواہی دینے والا کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح دلیل لے کر اپنے رب کی طرف سے آئے، اور ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کتاب جو گواہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی.
وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما و رحمہ، اور اس کتاب سے پہلے جس کو شاہد یعنی قرآن کہا گیا ہے نا، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی وہ پیشوا تھی، وہ رہنما تھی، وہ امام تھی، اور وہ رحمت کا ذریعہ تھی۔ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری آسمانی کتابوں کو امام، پیشوا، ہدایت اور رحمت ہی کہا ہے۔ اسی طرح قرآن کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اور ان کی کتاب جو ہے نا وہ رہنمائی اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ تھی۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بھی اس پر۔ وَمَن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو انکار کرے گا اس کا گروہوں میں سے۔ گروہوں سے مراد کیا ہوتا ہے؟ گروہوں سے مراد تمام مذاہب ہیں، اسلام کو چھوڑ کے باقی تمام مذاہب اس میں شامل ہیں۔ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، پس آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کرتا ہے تمام گروہوں میں سے یعنی تمام مذاہب میں سے، تو پھر اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ فلا، پھر نہ، تکو آپ ہو، فی مریت ان شک میں، منہ اس سے، انہ الحق، بے شک یہ حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، ولیکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے۔ اس میں اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ تمام مذاہب میں سے جو کوئی انکار کرے گا نا قرآن کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان پر ایمان نہیں لائے گا نا، تو اس کا ٹھکانہ پھر آگ ہے۔ تو آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس میں شک نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی امت کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے برحق ہے، کسی قسم کا اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اس طرح کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں کتاب الایمان، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کے جس یہودی یا عیسائی نے بھی میری نبوت کی بابت سنا اور پھر مجھ پر ایمان نہیں لایا، وہ جہنم میں جائے گا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان، باب وجوب الایمان برسالت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی جمیع الناس، یہ سارا باب کا نام ہے اور کتاب کا نام بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے وہ جو باندھے اللہ پر جھوٹ۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں وہ جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب پر، یعنی اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ویقول الاشہاد، اور کہیں گے گواہ، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر، الا خبردار سن لو، لعنت اللہ، لعنت اللہ کی، اللہ الظالمین، ظالموں پر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آدمی سے بڑھ کے، اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہے؟ ازلمو اسم تفصیل ہے، دو چیزوں کا آپس میں جب مقابلہ کیا جاتا ہے تب یہ والا وزن آتا ہے۔ ممن، اس سے جو، افطرا جو باندھے، اللہ پر جھوٹ، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یعنی اللہ کی اولاد بنائی، استغفر اللہ کی اولاد بنائی، اللہ کے ساتھ شریک بنائے، تو اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہوا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے پھر؟ یہ کافروں کے بارے میں جو معاملہ ہوگا نا وہ بیان کیا گیا ہے۔ مسلمان کے بارے میں تو آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ مومن کو تو اللہ تعالیٰ اپنے نزدیک کر لے گا، اس پر اپنا ہاتھ رکھ دے گا، پھر اسے پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے یہ گناہ کیا تھا، تم نے یہ گناہ کیا تھا، یہ والا گناہ کیا تھا، وہ اعتراف کرتا جائے گا، ہے نا۔ تو لیکن جو کافر ہوگا نا اس کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے اسے اپنے گناہوں کا اعتراف کروائیں گے، تمام لوگوں کے سامنے، جتنی بھی مخلوقات ہوں گی نا، اول و آخرین، سب کے سامنے ان کے گناہ جو ہے نا ان سے رکھے جائیں گے، اور جو گواہ ہوں گے وہ بھی گواہی دیں گے۔ گواہی دینے والے کون ہوں گے؟ فرشتے ہوں گے، جنہوں نے ان کے اعمال لکھے ہوں گے، نامہ اعمال لکھے ہوں گے نا، وہ ہوں گے، اور دوسرے فرشتے ہوں گے، تو وہ گواہی دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا، شرک کیا تھا نا، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ حرف تنبیہ ہوتا ہے، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں خبردار یا سن لو۔ لعنت اللہ، لعنت اللہ کی، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی وہ جو ظالم ہیں، شرک کرنے والے ہیں، ان پر لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، وہ لوگ جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے، ویبغونہا اور تلاش کرتے تھے اس میں
ایواجا کجی، اللہ کے راستے ان کا جرم، یہ جو کافر ہے نا، خود تو ایمان لانا نہیں ہے، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہوتے تھے، اور اللہ کے راستے میں کجی ٹیڑھ پن نکالنے کی کوشش کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کے راستے پہ چلنے نہیں دیتے تھے، ایمان نہیں لانے دیتے تھے، بلکہ ان کو ستاتے تھے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لم یکونوا نہیں وہ ہوں گے، معجزین عاجز کرنے والے، فی الارض زمین میں۔ عاجز کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے بچ کے بھاگ نہیں سکیں گے کہیں بھی، کہ اللہ کو بھاگ بھاگ کے تھکا دیں اور اللہ پھر ان کو پکڑنے پہ قادر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں تھکا سکتے، عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لینا۔ وما کانا لہم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز، کوئی کام بنانے والا، جیسے کہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے ان کو بچائیں گے، اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اللہ کے سوا ان کا کارساز یا دوست نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی کسی کی حمایت نہیں کرے گا۔ یضاعف لہم العذاب، دگنا دیا جائے گا ان کو عذاب، ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، نہیں تھے وہ استطاعت رکھتے سننے کی اور نہ وہ دیکھتے تھے، یعنی ظاہری طور پر تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں دی ہوئی تھیں، کان دیے ہوئے تھے، لیکن وہ اسے حق بات کو نہیں سنتے تھے، حق بات کو سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اولئک الذین خسروا انفسہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے، نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو، وضل اور بیکار ہو گئے، گم ہو گئے، یعنی بیکار ہو گئے، کام نہ آئے، انہم ان سے، ما کانوا یفترون، وہ افطرا کرتے تھے، جو انہوں نے اپنے طرف سے غلط باتیں بنائی ہوئی تھیں، غلط عقیدے گھڑے ہوئے تھے کہ یہ بت ہمارے کام آئیں گے، ہماری سفارش کریں گے، تو وہ ان سے بیکار ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، وہ ان کے کسی کام نہ آئیں گے۔ لا جرم، کوئی شک نہیں، انہم بے شک وہ، فی الآخرۃ، کافر لوگ جو ہے نا، فی الآخرۃ آخرت میں، ہم الاخسرون، وہی بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں، بہت زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، واخبتوا، اور عاجزی اختیار کی، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، اخبتوا جھک گئے، عاجزی اختیار کی انہوں نے، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، تو ایمان، نیک عمل اور ساتھ عاجزی بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تکبر نہ ہو کہ ہم نے بڑے نیک عمل کر لیے یا ہم بڑے نیک ہیں، اگر تکبر آ گیا تو وہ سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ عاجزی کا بھی ذکر کیا ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجنہ، جنت والے ہیں، جنت میں ویسے بھی نرم دل کے لوگ داخل ہوں گے، جن کے دل میں تکبر ہے نا، وہ جہنم کے حقدار ہیں، وہ جنت میں نہیں جائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہاں پہ عاجزی کی شرط بھی لگائی ہے۔ وہ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین، مثال دو جماعتوں کی، دو فریقوں کی، کالأعمی والاصم، جیسا کہ دیکھنے والا اور بہرا، جیسا کہ اندھا اور بہرا، والبصیر، اور دیکھنے والا، اعمیٰ کا مطلب اندھا ہے، ٹھیک ہے، اندھے کو کہتے ہیں، والاصمی، اور بہرا، یعنی ایک ایسا ہے، کافر کی مثال ہے نا، کہ کافر کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اندھا اور بہرا ہو، یعنی وہ اپنی سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت سے حق بات کو نہیں نا سنتے دیکھتے، تو وہ ان کے لیے بیکار ہی ہیں، وہ اندھے اور بہرے کی مانند ہی ہیں۔ اور آگے مومن کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی دیکھنے والا اور سننے والا، کیونکہ وہ حق بات کو سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، ان کو فائدہ دیتا ہے، تو اس لیے ان کو سننے والا اور دیکھنے والا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہیں مثال میں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح دیکھنے والا اور اندھا اور بہرا اور سننے والا برابر نہیں نہ ہو سکتے، اسی طرح کافر اور مومن بھی برابر نہیں ہیں۔ سوالیہ انداز اختیار کرنے سے مراد توجہ دلانا ہوتی ہے، کہ سوال اگر اختیار کریں گے نا، سوالیہ انداز میں بات کہیں گے تو اگلا جو ہے نا سوچنے سمجھنے پر مجبور ہوگا، سوچ سمجھ کے آپ کو جواب دے گا۔ افلا تذکرون، کیا پھر نہیں تم نصیحت حاصل کرتے، یعنی پھر بھی تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ دوسرا رکوع یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا، تھوڑا بڑا ہے لیکن آسان ہی ہے۔ السلام علیکم۔